الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، گلوں کے تو ہے کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے ہیں، گلوں کے تو ہے کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، گلوں کے تو ہے کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے ہیں، قدم رکھے جہاں پر ہے میرے محبوب مدنی نے، میرے محبوب مدنی نے، زمانے کے محلوں سے وہ دونوں یار اچھے ہیں، زمانے کے محلوں سے وہ دونوں ہار اچھے ہیں، زمانے کے محلوں سے وہ دونوں ہار اچھے ہیں، گلوں کے تو ہے کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے ہیں، مل کر مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، گلوں کے تو ہے کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے ہیں، قدم رکھے جہاں پر ہے میرے محبوب مدنی نے، میرے محبوب مدنی نے، زمانے کے محلوں سے، زمانے کے محلوں سے وہ دونوں یار اچھے ہیں، زمانے کے محلوں سے وہ دونوں یار اچھے ہیں، گلوں کے تو ہے کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے ہیں، میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھے ہیں، مگر ان میں تو اچھے ہیں، مگر ان میں سلائے ہیں جو پہلوں میں، سلائے ہیں جو پہلوں میں، وہ دونوں یار اچھے ہیں، سلائے ہیں جو پہلوں میں، وہ دونوں یار اچھے ہیں، گلوں کے تو ہے کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے ہیں، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے تو اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی
بس یاد رہا اتنا کسی نے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، جو یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، سرکار کے پیروں میں دو یار نظر آئے، سولائے گئے جو پہلوں میں وہ دونوں یار اچھے ہیں، مل کر سولائے ہیں جو پہلوں میں وہ دونوں یار اچھے ہیں، گلوں کے تو ہے کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں۔ انتہائی مبارک گھڑی ہے جو قبولیت کی گھڑی جسے کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ امام اگر منبر پر خطبہ دینے کے لیے بیٹھ جائے تو وہ قبولیت کی گھڑی ہوا کرتی ہے۔ اس قبولیت کی گھڑی میں اور آپ ایک بڑی ہستی جن کے لیے اس کائنات کو سجایا گیا، بنایا گیا، سنوارا گیا، اس ہستی کا ذکر خیر کرنے میں مصروف ہیں، اور اللہ کے ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر کے اپنے لیے جنت کو اور ان کی شفاعت کو حاصل کرنے کے لیے یہ کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی تمام عالم اسلام کی ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ النبی الخاتم میں مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ نے اس طرح سے اس کو تعبیر کیا ہے کہ آپ کی آمد اس کائنات رنگ و بو میں مجھ کو عنبر کی طرح سے تھی کہ بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی۔ جب آقا کی آمد کا تذکرہ ظفر علی خان رحمہ اللہ کے سامنے ہوا تو وہ یوں گویا ہوئے کہ دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کے جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا۔ جب میرے نبی کی آمد کا تذکرہ ماہر القادری کے سامنے ہوا تو وہ یوں گویا ہوئے کہ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی بدحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کو حق نے خلوت کی گود میں پالا تھا۔ جب میرے نبی کی آمد کا تذکرہ ایک غیر مسلم شاعر کے سامنے ہوا تو آواز آئی حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر اجالے میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ جب میری نبی کی آمد کا تذکرہ ایک شاعر کے سامنے ہوا تو وہ یوں گویا ہوئے کہ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، بہاروں نے جس کو صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈھالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمیں کے حسین سب نظارے گواہ ہیں، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم احسن میں سب سے نرالا، وہ تقویم احسن میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ رفعت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ شوکت میں اول، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میرے آقا کی آمد کا تذکرہ حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے سامنے ہوا، یہ وہ شخص ہیں
جو 18 سال تک روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر حدیث کا درس دینے والے، جب انگریز جج نے ان سے کہا کہ آپ نے جہاد کے حق میں ہمارے خلاف فتویٰ دیا ہے، آپ اپنا فتویٰ واپس لے لیں، نہیں تو آپ کا سر قلم کر دیا جائے گا، آپ کو پھانسی دے دی جائے گی۔ کہا کہ نہیں، میں تیرے ڈر سے یہ فتویٰ واپس نہیں لیتا، میں نے ایک روز اپنا یہ چہرہ مدنی کے چہرے کو دکھانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ دیکھو پھانسی دے دی جائے گی، کہا کہ منظور ہے، کہا کہ پھانسی کے بعد تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا، تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ کہا کہ مدنی کو یہ پتا تھا کہ مجھے پھانسی دی جائے گی، یہ کفن دیکھو یہ میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ جج نے طنزاً کہا کہ یہ کفن لانے کی بھی کیا ضرورت تھی، کفن کا کپڑا ہم تمہیں دے دیتے۔ کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ تمہارا لیا ہوا کپڑا پہن کر مجھے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ ایسے محبت سے سرشار کہ جب روضہ رسول کا دروازہ ایک مرتبہ کھلا، یہ وہاں سامنے بیٹھ کر درس دے رہے تھے، ان کو موقع ملا اندر جانے کا۔ اندر گئے تو دیکھا کوئی صفائی کر رہا ہے جھاڑو سے، کوئی صفائی کر رہا ہے رومال سے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو زمین پر لیٹا ہوا ہے، اپنی داڑھی مبارک سے، اپنے داڑھی کے بالوں سے وہ زمین کو صاف کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا ارے میاں کیا کر رہے ہو، یہ داڑھی کی عزت نہیں کرتے، داڑھی کی حرمت تمہارے دل میں نہیں ہے، تم یہ اس سے جھاڑو لگا رہے ہو، اس سے زمین کو صاف کر رہے ہو۔ حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے محبت سے سرشار ہو کر فرمایا تھا کہ بھائی یہ جس کی حرمت ہے، جس کی یہ سنت ہے، اسی کی حرمت پر قربان کر رہا ہوں۔ یہ وہ حسین احمد مدنی، جب ان کے سامنے میرے آقا کا تذکرہ ہوا تو پھر آواز آئی، وہ جالی کے پاس کھڑے ہوئے کہ جالی کے پاس کھڑے ہو کر جالی کو چومتے ہیں اور جالی کو چوم کر کہتے ہیں کیا مبارک جالی ہے اور کیا مبارک روضہ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کا ٹکڑا ہو کر یہاں جو شخص بھی ایک مرتبہ داخل ہو جائے گویا کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا، اپنی داڑھی مبارک سے نبی کے روضے کو صاف کر رہے۔ یہ محبت، یہ احترام، یہ عظمت جب میرے نبی کی آمد کا تذکرہ ایک عربی شاعر کے سامنے ہوا تو آواز آئی لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ کہ ہر نبی کو مقام ملا، مرتبہ ملا، حیثیت ملی، اسٹیٹس ملا، وقار ملا، بلندی ملی، تمام انبیاء کے فضائل کو، محاسن کو، محامد کو، خوبیوں کو، انعامات کو، عنایات کو، نوازشات کو جس گلدستے میں جمع کر دیا جائے، اس گلدستے کا نام آمینہ کا لال، عبداللہ کے نور نظر، مکہ کے در یتیم، شافع محشر، ساقی کوثر، وجہ کائنات، امام الانبیاء، امام الاتقیاء، امام المبلغین، وعلی آلی کمالی جمالی نوالی عطائی بیانی ثانی قرآن محمد مطہر منور معزز اعلی اکبر اکمل اور کامل نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے کہ جس نبی میں اللہ نے آدم کا خلق، شیش کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، الیاس کا وقار، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، عیسیٰ کا زہد و تقوی اور سلیمان کی سیاحت، ورفعنا لک ذکرک، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار میں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ ایک تو میرے نبی کی سیرت کا یہ پہلو ہے جو بھی میں نے ذکر کیا، یہ قبل البعثت ہے، بعثت سے پہلے کا تذکرہ۔ ایک میرے نبی کی بعثت کے بعد کا تذکرہ ہے ہجرت تک، اور ایک میرے نبی کی سیرت کا تذکرہ ہجرت سے وصال تک کا ہے۔ سیرت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے لکھنے والوں نے، محبت کرنے والوں نے۔ تو جو تذکرہ میں نے ابھی کیا اس کا تعلق آقا کی ولادت سے ہے۔ اس کا تعلق کس سے ہے بھائی؟ آقا کی ولادت سے ہے۔ کون اس کا انکار کرنے والا ہے بھائی؟ جو پیدا ہوا ہے اس کی ولادت کا کوئی انکار کرتا ہے؟ اور پیدا وہی ہوتا ہے جس کو اللہ پیدا کرے، جس کو اللہ بنائے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا آپ نے چاہا ویسا بنایا، جیسا آپ نے چاہا ویسا بنایا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار،
وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. کہ میری آنکھ نے ایسا حسین نہیں دیکھا، میری آنکھ نے ایسا حسین نہیں دیکھا اور کسی ماں نے ایسا جمیل نہیں جنا. جب آمنہ کی گود میں، آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آقا تشریف لائے اور گود میں لے کر دیکھ رہی ہیں، چہرے کو دیکھ رہی ہیں، یہ کیسا مبارک چہرہ ہے کہ میں نے ایسا چہرہ کبھی نہیں دیکھا. یہ بڑے قبیلے کے لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی گھرانے کے ہیں، بڑے قبیلے کے ہیں، تو اپنے قبیلے کی جو خواتین ہوتی ہیں ان کو تو بچوں کا پتہ ہوتا ہے. کہا کہ ایسا چہرہ حسین میں نے نہیں دیکھا. حلیمہ سعدیہ پاس کھڑی تھی رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کہتی ہیں اے حلیمہ تو اپنے خاندان کی بات کرے گی، اپنے گھر کی بات کرے گی، مجھ سے پوچھ. میں دائی ہوں، میں دودھ پلاتی ہوں، مختلف بچوں کو مختلف قبیلوں میں جاتی ہوں، مختلف خاندانوں کے بچے میرے پاس آتے ہیں. میں نے ایسا حسین چہرہ نہیں دیکھا، میں نے ایسا حسین چہرہ نہیں دیکھا. عبد المطلب آ گئے، دادا جان. ارے حلیمہ تو کیا کہتی ہے، آمینہ تو کیا کہتی ہے، تم نے کیا دیکھا؟ مجھ سے پوچھو. میں تو مکہ میں بھی گھومتا پھرتا ہوں، محلے بازاروں میں بھی جاتا ہوں، سفر ہوتے ہیں میرے شام کی طرف، میں سیر کرتا ہوں اور وہاں یعنی کہ کاروبار کے لیے، معاش کے لیے مختلف لوگوں سے، مختلف ڈیلیگیشن سے میری ملاقات ہوتی ہے. مجھ سے پوچھو آج تک میں نے ایسا حسین چہرہ نہیں دیکھا. ابھی یہ گفتگو جاری تھی، جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے نازل ہوئے. کہا کہ آمنہ تو نے کیا دیکھا، حلیمہ تو نے کیا دیکھا، عبد المطلب آپ نے کیا دیکھا؟ مجھ سے پوچھو میں نے آدم کا زمانہ بھی دیکھا، میں نے نوح کا زمانہ بھی دیکھا. 950 سال تو صرف تبلیغ کا زمانہ ہے نوح علیہ السلام کا. میں نے اسماعیل کا زمانہ بھی دیکھا، ابراہیم کا زمانہ بھی دیکھا، یعقوب کے وہ میں نے بہتے ہوئے آنسو دیکھے ہیں، آنکھیں خشک ہوتی ہوئی دیکھی اپنے بیٹے کی غم کی جدائی میں. میں نے وہ داؤد کی آواز بھی سنی ہے، میں نے ایوب کا صبر دیکھا ہے. اتنی تکلیف میں وقت گزارنے والے میں نے ان تمام انبیاء کے زمانوں کو دیکھا ہے. میں نے ان تمام انبیاء کے پاس وحی لے کر اور اللہ کا پیغام لے کر میں گیا ہوں. میں نے آج تک اتنا حسین چہرہ نہیں دیکھا، تو تم کیا دیکھتے؟ ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی، اللہ کی طرف سے غیب سے آواز آئی، ارے تم نے کچھ بھی نہ دیکھا، آمنہ تم نے کچھ نہ دیکھا، حلیمہ تم نے کچھ نہ دیکھا، عبد المطلب تم نے کچھ نہ دیکھا. ارے جبرائیل تو بھی کیسے دیکھتا؟ جب میں اس جیسا کوئی اور چہرہ بناتا تو تو دیکھتا. صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا حسین جمیل چہرہ، ایسا مبارک چہرہ، ایسا خوبصورت چہرہ کہ جس طرح سے چاہت کے مطابق بنایا گیا ہو. یہ ہے میرے آقا کی وہ سیرت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ولادت کا منظر ہے، ولادت کا ماحول ہے. اور پھر یہ 40 سال کا عرصہ آپ علیہ السلام گزارتے ہیں، جس کے بعد آپ کو کیا لقب ملتا ہے؟ صادق اور امین کا. کیا لقب ملتا ہے؟ صادق اور امین کا. لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوایا کرتے، اتنے آپ سچے تھے، اتنے آپ پابند تھے، اتنے آپ یعنی کہ لوگوں کی امانتوں کو سنبھال کر رکھنے والے تھے کہ دشمن بھی آپ کے معترف تھے، دشمن بھی آپ کے معترف تھے. اور ایک وہ زمانہ جو پھر آپ کو بعثت کے بعد یعنی کہ آپ کو جب نبوت مل گئی، قرآن پاک کی آیات نازل ہو گئیں، آپ کو نبی بنا دیا گیا، آپ کو آفیشلی اناؤنس کرنا پڑا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اور قرآن پاک یہ اللہ کی آخری کتاب ہے. اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اللہ کی مان لو، اللہ کو پہچان لو، کامیاب ہو جاؤ گے. میں اللہ کا آخری نبی ہوں. ہے اس کے بعد امتحان شروع ہو گیا، امتحان، ابتلا، آزمائش شروع ہو گئی. ہاں، سیرت خالی سنا دینے کا نام نہیں ہے، سیرت خالی سن لینے کا نام نہیں ہے، سیرت میرے بھائیوں اپنانے کا نام ہے. ابتلا اور آزمائش پر صبر کرنے کا نام ہے، آزمائش کے وقت پر اللہ کی مدد کو لینے کا نام ہے، اور دنیا میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے پھرنے کا نام ہے. اپنی جان مال وقت کے ساتھ اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی تن من دھن کی بازی لگا دینے کا نام ہے کہ ہم ہر سال ربیع الاول آئے اور چلا جائے. زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آ رہا، کوئی اسٹگما نہیں لگ رہا، کوئی چھاپ نظر نہیں آتی.
چہرہ وہی یہودیوں والا، بال ویسے ہی انگریزوں والے، لباس ویسے ہی غیروں والا، تہذیب اور تمدن ویسے ہی ہمارا چل رہا ہو، تو پھر یہ سیرت کے جلسے اور بیانات کر کے گزر جانا اور اس کو سننے سنانے کی محض ایک رسمی محفل بنا دینا، اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ سیرت سیر الابل سے ہے۔ کس سے ہے؟ سیر الابل سے، اونٹوں کی چال، اونٹوں کی چال سے اس کو تعبیر کیا ہے سیرت کو۔ کیا مطلب؟ اونٹ، اس کی ایک خاصیت ہے کہ آپ اگر ایک جگہ صحرا میں دیکھیں کہ اونٹ چل رہے ہوں ہزاروں کی تعداد میں، تو آپ جب دیکھیں گے کہ وہ ایک سیکوینس میں چل رہے ہوتے ہیں، ایک اونٹ کے پیچھے دوسرا اونٹ چل رہا ہوتا ہے، اونٹوں کے نشان، اونٹوں کے قدم۔ کیا مطلب؟ کہ جو پہلا اونٹ ہوتا ہے اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ منزل کہاں ہے، اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ منزل کہاں ہے۔ جو پچھلا اونٹ ہے وہ اس کے قدم پر اپنا قدم رکھتا ہے، جس جگہ اگلے اونٹ نے قدم رکھے ہوتے ہیں پچھلا اونٹ اسی جگہ اپنا قدم رکھتا ہے۔ اس قدم رکھنے میں اتنی ایکویلنسی ہوتی ہے، اتنا بیلنسنگ وہ قدم ہوتا ہے کہ وہ ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ آپ یہ 100 اونٹ گزر جائیں، 1000 اونٹ گزر جائیں اور آپ اس جگہ پر گزریں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ صرف ایک اونٹ گزرا ہے۔ اتنی بیلنسنگ ہوتی ہے، اتنا وہ پرفیکٹ ہوتے ہیں وہ اپنے چلنے میں کہ پہلے اونٹ کو منزل کا پتہ ہوتا ہے، پیچھے جتنے اونٹ ہیں وہ اس کے نشانے قدم پر قدم رکھ کر منزل تک سارے پہنچ جاتے ہیں۔ تو سیرت سیر الابل سے ہے، اونٹوں کی چال، کہ جس طرح ایک اگلا اونٹ جس کو منزل کا پتہ ہے، پچھلے اونٹ اس کی اتباع کرتے ہوئے منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ آج کا یہ امتی اگر چاہتا ہے کہ میری منزل جو جنت ہے تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا پڑے گا، اس کو اڑنا بچھونا اس کو بنانا پڑے گا۔ جس طرح سارے اونٹ اگلے اونٹ کی چال پر قدم ملا کر اپنی منزل پر پہنچ گیا، یہ مسلمان بھی اگر سیرت کو اپنائے گا تو اپنی منزل جنت میں پہنچ جائے گا، اپنی منزل جنت میں پہنچ جائے گا۔ کہ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک میرے نبی کا وہ زمانہ جو ہجرت کے بعد کہ لوگوں نے اتنا ستایا کہ اپنی جان سے زیادہ عزیز بیت اللہ، اپنی جان سے زیادہ عزیز جہاں آدمی پیدا ہوتا ہے وہ وطن چھوڑنا پڑا اور ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ شعب ابی طالب میں آپ نے پتے چبائے، آپ کے صحابہ کو تختہ مشق بنایا گیا، خباب کی کمر کی چربی سے انگارے بوجھا کرتے تھے، سمیہ کی آنکھیں نکالی گئی، سنیرہ کی آنکھیں نکالی گئی، سمیہ کو 2 لخت کیا گیا، آپ کے بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر بھاری چٹان رکھ کر اس کو مارا جاتا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سناتے ان کو مارا جاتا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھرے مجمع میں قرآن سنا رہے ہیں اور مار کھا رہے ہیں، لہو لہان ہو رہے ہیں۔ اتنی ایذا رسانی کے بعد آپ اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، اور مدینہ منورہ جو پہلے یثرب کے نام سے تھا، جب آپ کے قدم مبارک وہاں پڑے تو پھر مدینہ منورہ وہ بنا۔ پھر آپ نے وہاں سے اسلام کی دعوت اور تبلیغ کرنا شروع کی۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کے گرد صحابہ ہیں، ایک بدو جا رہا ہے باہر سے، مسلمان نہیں ہوا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک مری ہوئی گو ہے، گو کہتے ہیں چپکلی سے جو بڑی سی ہوتی ہے، یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ وہ باہر سے گزر رہا ہے تو اس نے دیکھا کہ صحابہ بیٹھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں بیٹھے ہیں، تو اس نے، ظاہر سی بات ہے شرارت تو تھی، شرارت تو یہ آج نہیں کر رہے، یہ شرارت تو یہ جب سے کر رہے ہیں، ازل سے کر رہے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے، اور یہ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، دین کے خلاف یہ سازشیں چلتی آ رہی ہیں اور چلتی رہیں گی۔ اس سے متاثر نہیں ہونا ہے، اس کا سد باب کرنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو جب اللہ کا نبی مانوں گا اور جب آپ پر ایمان لاؤں گا کہ جو یہ گو ہے نا میرے ہاتھ میں، یہ آپ کی گواہی دے، انسان تو دے رہے نا، یہ آپ کی گواہی اگر دے گی تو میں آپ کو اللہ کا نبی مانوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گو سے مخاطب کیا، یا ضب، اس نے ایک دم سے، مری ہوئی گو ہے، شکار کی ہوئی،
اور کب سے وہ لے کر پھر رہا ہے، مری ہوئی گو ہے، ابھی آپ نے اس کو پکارا نہیں، اس نے آنکھیں کھول کر لبیک و سعدیک کا نعرہ لگایا۔ آپ اندازہ لگائیں۔ اور ایک ہم ہیں کہ زندہ جاوید گھوم رہے ہیں، نبی کی سیرت کے جلسوں میں بھی جا رہے ہیں، نبی کی سیرت کو سن رہے ہیں صبح شام، لیکن اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ندائیں لگ رہی ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کی رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تحقیق اللہ اتنی تاکید کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو میرے آپ کے لیے اسوہ بنا رہا ہے، لیکن ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اپنی ظاہری وجاہت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نمازوں کے اہتمام پر ہم آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ زندہ جاوید ہو کر اللہ فرما رہے کہ اے ایمان والو، یہ میرا تمہارے اوپر احسان ہے۔ من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہ میرا تمہارے اوپر احسان ہے۔ احسان ہے، اس احسان فراموش نہ بنو، اس کی قدر کرو، ان کی سیرت پر عمل کرو۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی ان اسلامکم، ایک اللہ نے اسلام کی دولت جو ہمیں دی ہے، ایمان کی دولت سے جو نوازا ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا تمہارے اوپر احسان ہے۔ ورنہ کتنی نعمتیں اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہیں، کبھی احسان نہیں گنوایا نہ جتایا، لیکن دو نعمتوں پر اللہ اپنا احسان بتا بھی رہے ہیں، جتا بھی رہے ہیں، ایک ایمان کی دولت اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کہ میرا نبی ہونا، ہم ان کے امتی ہیں، یہ اللہ اپنا احسان بتا رہے ہیں۔ تو یا زب، جیسے ہی آپ نے ارشاد فرمایا، آنکھیں کھولی، لبیک و سعدیک لبیک و سعدیک، میرے بخت جاگ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بامراد ہو گئی، میرے بخت جاگ گئے ہیں، میں کامیاب ہو گئی۔ اتنا اس کو فخر ہوا کہ میرے نبی نے، میرے آقا نے مجھے پکارا ہے، میرے آقا نے مجھے آواز لگائی ہے، کہا کہ بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اس جانور سے پوچھ رہے ہیں، جہاں انسانوں کا مسئلہ پڑا ہوا ہے، اس جانور سے پوچھ رہے ہیں کہ تم کس کی عبادت کرتی ہو؟ کہا کہ جس کی بادشاہت آسمانوں پر ہے، جس کی بادشاہت زمینوں پر ہے، جس نے سمندروں میں راستے نکالے ہیں، میں اس کی عبادت کرتی ہوں، جو ان ساری چیزوں کا مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، میں اس کی عبادت کرتی ہوں۔ اچھا، پھر اپنے بارے میں پوچھا، کیونکہ اصل تو اس کا یہی سوال تھا نا کہ میں کون ہوں، منانا میں کون ہوں؟ کہا کہ انت رسول اللہ رب العالمین، کہ آپ اللہ کی طرف سے رسول ہیں۔ پھر آگے ایک اور جملہ اس نے ساتھ لگایا، وخاتم النبی، اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کی جس نے تصدیق کی، جس نے آپ کی گواہی دی، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ اس کا پورا جملہ تھا کہ اس نے آپ کو اللہ کا رسول بھی بتا دیا اور ختم نبوت کا معاملہ بھی اس نے حل کر دیا۔ کہ آج انسانوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یہ ایک جانور بتا رہا ہے۔ لیکن آج انسانوں کو سمجھ نہیں آ رہی، کبھی کوئی اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، کبھی کوئی اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے کہ وہ فلانا نبی، وہ ذلی نبی، وہ بروزی نبی۔ یہ سارے جھوٹے ہیں، لعین ہیں، کذاب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آنے والا۔ آپ کی سیرت ہمارے سامنے ہے، آپ کی صورت ہمارے سامنے ہے، آپ کا کردار ہمارے سامنے ہے، آپ کے افکار ہمارے سامنے ہیں، آپ کا اڑنا، آپ کا بچھونا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا چلنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا سفر، آپ کا حضر، آپ کی نمازیں، آپ کا رکوع، آپ کا سجدہ، آپ کی دعائیں، آپ کی تہجد، آپ کی ساری زندگی کی معاشرت، آپ کی معیشت، آپ کا کاروبار، آپ کا جہاد، آپ کی تبلیغ، آپ کی خانقاہ، ساری زندگی کو اللہ نے کھول کر قرآن میں ہمارے سامنے کر دیا۔ ایک وہ وحی ہوتی ہے جس کو پڑھا جاتا ہے، وحی متلو جسے قرآن کریم کہتے ہیں۔ ایک وہ وحی ہوتی ہے جس کو پڑھا نہیں جاتا، وہ وحی غیر متلو ہوتی ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے۔ یہ قرآن جو ہمارے الماریوں میں ہمارے پاس ہے نسخے کی شکل میں، یہ خاموش قرآن ہے، قرآن صامت ہے۔ ایک ہوتا ہے بولنے والا قرآن، اس کو قرآن صامت کہتے ہیں، یہ خاموش قرآن ہے جس کو آپ پڑھتے ہیں۔ ایک وہ قرآن ہے جو بولتا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق بتائیں، آپ کے کردار کو بتایا جائے، آپ کی سیرت کو بتایا جائے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کہ سارا کا سارا قرآن میرے نبی کے اخلاق ہیں، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ سارے کا سارا اخلاق قرآن ہی قرآن سارا آپ کی صفات میں، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ مقصود کون و مکان آ گیا ہے، حرا سے وسوء فاران آ گیا ہے، روایت بتانے حسان آ گیا ہے، زمین پر خدا کا بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے۔ یہ سارے کا سارا قرآن نبی کی سیرت ہے، بس کھول کر پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی کوشش ہم نے کرنی ہے۔ یہ سیرت کا خلاصہ اور پیغام ہے۔ آج کی سیرت کا جو یہ ہم نے ایک عنوان سے یہ موضوع بحث بنایا اور جمعہ اس نسبت سے پڑھایا، لے کر یہ جانا ہے کہ قرآن خالی یہ طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں آیا، یہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، یہ سمجھنے والی کتاب ہے، اس پر عمل کیا جائے گا اور اس کو دوسرے تک پہنچانا ہے۔ یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ نبی کی سیرت کے صرف تذکرے نہ ہو، نبی کی سیرت کو صرف سننا سنانا نہ ہو، اس کو اپنی عملی زندگی میں ہم لے کر آئیں گے۔ اس کا آج عزم کریں کہ آج کے دن کی نسبت سے اگر نبی کی ولادت کا دن ہے تو آج ہی کا دن نبی کے پردہ فرما جانے کا بھی دن ہے۔ کیا وصیتیں فرمائی تھی، کیا تاکیدات کی تھی کہ میرے بعد تم کیا نئے دین پر عمل کرنا شروع کر دینا، نمازوں کو چھوڑ دینا، جھوٹ بولنا، ناپ تول میں کمی کرنا، عیب چھپا کر مال بیچنا، زنا کرنا، شراب پینا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ نصیحتی کی وصیت کیا کر رہے ہیں؟ نماز کبھی نہ چھوڑنا، اپنے ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا، ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا، یعنی کہ اللہ کے حق کو بھی ادا کرتے رہنا اور مخلوق کے حق کو بھی ادا کرتے رہنا۔ مخلوق کے حق میں ہماری اولادیں، ہمارے والدین، ہماری ازواج، ہمارے گھر والے، پھر ہمارے پڑوسی، ہمارے سارے علاقے والے، یہ آپ کے حسن سلوک کے منتظر ہیں، لیکن ہم اچھا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نمازوں کا اہتمام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نبی کی سیرت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فکر کی بات ہے، فکر کی بات ہے، فکر کی بات ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان محشر میں جب ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے جائیں، یہاں تو منظر یہ ہے، ابو بکر کہہ رہے کہ مجھے میرے اعمال کو جب تولا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چھپا کر تولا جائے، شرم آتی ہے مجھے کہ میرے اعمال کو جب تولا جا رہا ہوگا اس میں گناہ ہوں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر، کون کہہ رہا ہے؟ عمر، کون کہہ رہا ہے؟ بڑے بڑے صحابہ۔ اور ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہے کہ گناہ میرے اگر آقا کے سامنے آئیں گے تو مجھے شرم آئے گی، چھپا کر میرے اعمال کو تولا جائے، وزن کیا جائے۔ کاش میں کوئی پتا ہوتا، کاش میں کوئی تنکا ہوتا، ایسے ایسے اپنے لیے چیزوں کو تعبیر کر۔ اور پھر میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ تو نبی کی سیرت کو مکمل اپنانے کے لیے سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا، نبی کے صبح شام پڑھنے پڑیں گے، نبی کی نمازوں کو پڑھنا پڑے گا، نبی کی تہجد کو پڑھنا پڑے گا، نبی کے کردار کو پڑھنا پڑے گا، نبی کے افکار کو پڑھنا پڑے گا، نبی کی تبلیغ پڑھنی پڑے گی، نبی کی معاشرت پڑھنی پڑے گی۔ یہ سیرت جب پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو بات بنے گی۔ تو پھر تن من دھن لٹانے کی جو بات ہم کرتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جب سیرت پڑھی بھی نہیں ہوگی تو قبول کیسے کریں گے؟ موت کو کیسے گلے لگائیں گے؟ صحابہ نے سیرت کو پڑھا، سمجھا، اپنایا، جان کے نذرانے پیش کر دیے۔ ایک صحابی زیاد ابن سکن ناموس رسالت پر قربان ہو کر زخموں سے چور چور آقا کے قدموں میں لائے جاتے ہیں۔ آقا پوچھتے ہیں الہ کا حاجہ، تیری حاجت کیا ہے؟ تیرا منشور کیا ہے؟ تیرا مطلوب کیا ہے؟ تیرا مقصد کیا ہے؟ تیری حاجت کیا ہے؟ تیرا ایم آف لائف کیا ہے؟ تو ذرا یہ تو بتا۔ تو زیاد ابن سکن نے بزبان حال کہا ہوگا کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے کہ تیری معراج کے تو جہاں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ہماری تو کامیابی یہ ہے کہ ہم جب نبی کی بارگاہ میں پیش ہوں تو ہم شرمندہ نہ ہوں، ہم افسوس سے ہاتھ ملتے نہ ہوں کہ ہمیں یہ نہ کہہ دیا جائے جاؤ ان کو دور کر دو، انہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا تھا، انہوں نے میرے بعد دین میں تحریفات شروع کر دی تھی، ان کو میری نظروں سے دور کر دو۔ ہم تو یہ دعا مانگیں کہ جب آپ حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے
ساقی کوثر بن کر، تو ہمیں بھی آپ کے دست شفقت سے حوض کوثر کا پانی نصیب ہو جائے، ہمیں بھی آپ کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ آقا تو ویسے بڑے شفیع ہیں، جب سارے انبیاء امتی امتی کریں گے، میرے آقا اس وقت نفسی نفسی کریں گے تو میرے آقا اس وقت امتی امتی کر رہے ہوں۔ امت کی فکر ہوگی، کون سی امت جو جھوٹ بول رہی ہے، کون سی امت جو ناپ تول میں کمی کر رہی ہے، جو زنا کر رہی ہے، شراب پی رہی ہے، نمازوں کو چھوڑ رہی ہے، جھوٹ کہہ رہی ہے، والدین کو ستا رہی ہے، نافرمانی کر رہی ہے، یہ وہ امت۔ لیکن آقا کہیں گے جیسے بھی ہیں اللہ میرے امتی ہیں، ان کو تو آج معاف کر دے، جب تک میرا ایک امتی جہنم کی آگ سے نہ بچ کے جنت میں چلا جائے میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ نے قرآن میں آیت بنا کر نازل کر دی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ہم آپ کو اتنا دیں گے اور دیتے ہی رہیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو شرک میں مبتلا نہ ہونا، کفر نہ کرنا، بڑے گناہوں میں مبتلا نہ ہونا، مبتلا ہیں تو توبہ کر لے، باقی نبی کی شفاعت ہم سب کے لیے ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ جنت میں داخلہ فرمائیں گے، تو اس کے لیے تھوڑی محنت، تھوڑی کوشش، نبی کی سیرت کو اپنے لیے منشور بنائیں، دستور بنائیں، قرآن پاک کو کھول کر پڑھنا شروع کریں، قرآن پاک کو سمجھنا شروع کریں، اس پر عمل کرنا شروع کریں۔ یہ سارا کا سارا قرآن نبی کی سیرت ہے، نبی کی سیرت ہے، نبی کی سیرت ہے، اس پر چلیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابیاں اور بلندیاں عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے درجات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ تندرستہ زندگی گزرے اسلام پر، خاتمہ ہو ایمان رضا کا عالم جب طاری ہو، زبانوں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔